بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں انسانوں کے پاس مختلف قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک طاقت اختیارات کی طاقت کہلاتی ہے، اور اختیارات کی طاقت کا نشہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے اترتا ہے، مطلب جب چڑھ جائے تو پھر مشکل سے ہی اتارا جاتا ہے یا اترتا ہے۔ اور جب کوئی اس طاقت سے چمٹ جائے تو ان میں سے اکثریت جو ہے اس وقت اس شخصیت کا یا ان ہستیوں کا اختیارات کی طاقت سے نشہ اترتا ہے جب وہ مٹی میں جا ملتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ دوسرے جہان کو پدھارتے ہیں۔ اب ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی، میں تو اس کو بدقسمتی ہی کہتا ہوں، کہ 1958 سے یہ جو ملک کے اختیارات کی طاقت کا نشہ ہے یہ فوج کے سربراہوں کو لگ چکا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ نشہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی تک کوئی ایسا وقت نہیں آیا اس ملک کی تاریخ میں کہ فوج کے سربراہ کو اختیارات کی طاقت کا جو نشہ لگ چکا ہے اس سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ اور مستقبل قریب میں اگر آپ دیانتداری سے پوچھتے ہیں تو ایسا کوئی امکان نظر بھی نہیں آ رہا۔ اب ہماری فوج کے جو موجودہ سربراہ ہیں یہ بھی اختیارات کی طاقت کے نشے میں گزشتہ 6 سال سے مبتلا ہے، اور اب دیکھیں شومی قسمت کہ وہ پوری کوشش میں ہیں کہ اپنے یہ جو طاقت ہے اختیارات کی اس کے دورانیہ کو وہ بڑھا سکیں، اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اب ان کے پاس 3 ممکنہ راستے ہیں جس کی بدولت یہ اپنے جو اختیارات کی طاقت کا نشہ ہے اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو وہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ آج کل دن رات سرگرم بھی ہیں۔ پہلی آپشن یا ممکنہ راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس موجودہ پوزیشن کو 1 سال یا 2 سال کے لیے ایکسٹینشن یا اضافی مدت لے لیں، موجودہ پوزیشن کو بڑھا لیں۔ دوسرا ممکنہ راستہ یہ ہے کہ اپنے نعم البدل کے طور پر ایسے شخص کا تقرر کر لیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے مستقبل قریب میں۔ اور تیسرا جو ایک ممکنہ راستہ ان کے ذہن میں ہے یا تیسری آپشن وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ پاکستانی فوج کے ایک جنرل راحیل شریف اس وقت عرب ممالک میں متعین ہے، تو ان کی جو پوسٹ ہے وہ غالباً مارچ اگلے سال جو ان کا ٹینیور یا مدت پوری ہو جائے گی، تو ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو مجھے وہ پوسٹ مل جائے۔ تو یہ ہیں 3 ممکنہ راستے جو ان کے ذہن میں، اور اس کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 3 ممکنہ راستے بتائے ہیں ان میں سے جو 2 پہلے راستے ہیں جس میں اضافی مدت مل جائے یا پھر کسی ایسے کو چیز بنایا جائے جو کہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے، تو جو موجودہ آئین پاکستان ہے تو ان دونوں ممکنہ آپشنز کے لیے جو راستہ ہے وہ اس آئین کے تھرو سیاسی لوگوں کے، میں تو ان کو سیاسی شعبہ باز کہوں گا، کہ ان سیاسی شعبہ بازوں کی وساطت سے ہی ممکن ہے۔ اور اس وقت
پہلی دونوں آپشنز میں جو میجر رول یا بڑا کردار ہے، جو بھی اس وقت یا اس وقت وزیر اعظم ہے، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان کا ریموٹ کنٹرول نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے، جو کہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یا بعض لوگ اس کو اتفاق کہتے ہیں، لیکن یہ اتفاق نہیں ہوتے، یہ باقاعدہ پلاننگ یا منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ ہمارے موجودہ چیف بھی اس وقت لندن یاترا پر ہیں۔ اور شنید ہے، میں اس کو کوئی خبر نہیں کہہ رہا یا میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن شنید ہے کہ وہ 18 اگست کو واپس آئیں گے۔ پہلی اب جو دونوں آپشنز ہیں، جیسے کہ بتایا ہے کہ ریموٹ کنٹرول جو ہے اس وقت ہمارے وزیر اعظم کا نواز شریف کے پاس ہے، تو جو موجودہ چیف ہیں وہ بھی لندن یاترا پر ہیں، اور یہ بھی میں کوئی اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن شنید ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور جو غیر مصدقہ اطلاع ہے، پلیز کوئی یہ تصدیق شدہ بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی بات نکلتی ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہوتا ہے، کہ یہ اپنے ساتھ یا تو ساتھ لے کے گئے ہیں یا بعد میں وہ پہنچے ہیں جنرل شمشاد صاحب اور جنرل عامر صاحب۔ جنرل شمشاد صاحب جو ہیں اس وقت سینیورٹی میں سب سے اوپر ہیں، تو ان کا ارادہ ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے، اور جنرل عامر جو سینیورٹی کے لحاظ سے غالباً 5ویں نمبر پہ ہیں، ان کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ وہ موجودہ چیف کی ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں کافی دیر تک مستقبل میں بھی۔ تو ان کی جو سفارش ہے وہ کی جا رہی ہے نیکسٹ چیف کے لیے، جو دوسری آپشن میں نے آپ کو بتائی تھی۔ لیکن پہلی آپشن جو یہ ہے کہ یہ خود 1 سال یا 2 سال کی ایکسٹینشن کے لیے، وہ آپشن نمبر 1 ہے ٹیبل پہ، وہ بھی ڈسکشن میں ہے۔ اور ساتھ ان کو لے جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جس آپشن پہ بھی، یا اگر 2 نمبر آپشن کو ایگری کرتے ہیں تو کم از کم ضمانتیں تو ہوں آئندہ جو مستقبل کے دونوں اہم پوسٹیں ہوں گی فوج پاکستان کی، ایک جس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے اور ایک جس میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب بھی 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو اس فوج کے ساتھ بذات خود کافی تجربہ ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جب اختیارات کی طاقت کا نشہ وہ بھی چکھ چکے ہیں، موجودہ چیف بھی چکھ رہے ہیں یا ابھی اسی نشے میں ہیں، تو اس کے حصول کے لیے، اور شروع میں ایک بات کی تھی کہ اکثریت کا نشہ اس وقت اڑتا ہے جب وہ مٹی میں ملتے ہیں، تو اس کے لیے جو نواز شریف صاحب بھی ہیں اور چیف صاحب بھی اس اختیارات کی طاقت کو جاری رکھنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ معاملات وہاں حل ہونے ہیں، یہاں پہ جو ہے یہ سب پپٹ ہے، اور جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک اپنے جو ریموٹ کنٹرولر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے گرین سگنل ان کو نہ ملے۔ اب جیسے بتایا تھا کہ 1958 سے اگر آپ گنیں تو یہ تقریباً 62-64 سال بنتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہی یہ معاملے جو ہیں وہ اس ملک میں چل رہے ہیں۔ تو جو اتنے عرصے سے ایک سسٹم چل رہا ہو، اس سٹیٹس کو تبدیل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب جو بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں اور کافی تقریریں بھی کرتے ہیں اور آج کل حقیقی آزادی کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال کسی سٹیج پہ عوام کو حقیقی آزادی ملنی بھی چاہیے، لیکن ان کو ان ساری چیزوں کا علم ہے، اور انہوں نے اپنے لاہور کے جلسہ میں بعض چیزوں کا اظہار کر بھی دیا تھا، اور انہیں یہ علم ہے کہ دوسری طرف نااہلی ختم ہو رہی ہے،
اور ان دونوں کو ایک لیول گراؤنڈ برابر کے طریقے سے بلا کے پھر الیکشن کے میدان میں اتارنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب یہ ڈیفرنٹ قسم کی آپشنز ہیں جو کہ انڈر ڈسکشن ہیں. گو انہوں نے اس جلسے میں تو یہ کہہ دیا تھا کہ میرا آپ مقابلہ کس سے کروا رہے ہیں، لیکن اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا ان کا کہ کیا وہ جو نعرہ لے کے نکلے ہیں حقیقی آزادی کا، اور اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، چاہے وہ بے شک کہتے رہیں کہ کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے، اصل میں وہ کھلے لفظوں میں کہنا نہیں چاہتے، اور یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ براہ راست ٹکر نہیں لینا چاہتے، لیکن اصل میں وہ جو حقیقی آزادی ہے وہ یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے سیاسی لیڈران جو فیئر الیکشن میں جن کو عوام منتخب کرے ان کو اس ملک پر حکمرانی کا اختیار ملنا چاہیے. اور بانی پاکستان قائد اعظم نے بھی جو حکمرانی کے رہنما اصول بتائے تھے، پچھلی ایک ویڈیو میں بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہوا ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ووٹوں کی اکثریت سے فیئر الیکشن کے نتیجہ میں آئے اس کو حکمرانی کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور کو. اور قائد اعظم نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ جو اس ملک کی فوج ہے وہ اس سول حکمران یا سول طور پہ جو منتخب ہو کے آتے ہیں ان کو یہ اس کی اوبیڈینس ہونی چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے. بہرحال وہ تو اصول بنا گئے، خود جلدی فوت ہو گئے، وہ اصول اس ملک میں چلے ہی نہیں، اور جیسے بتایا 1958 سے یہ چل رہا ہے. سٹیٹس کو نا یہ جو جاری ہوتی ہے بڑے عرصے سے صورتحال، اس کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہاں مجھے اپنا ایک بہرحال مثال دینی پڑے گی کہ میں نے جو ایوب خان صاحب کی رجیم جب یہ چینج ہوئی تھی یا ان کے خلاف جو ہنگامے یا پروٹیسٹ ہو رہے تھے، بھٹو صاحب جب لیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت ہم طالب علم تھے، کہہ لیں آپ 10ویں 11ویں کلاس کے، تو اتنا شعور بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جو جوش اور جذبہ اس وقت تھا، اور جس طریقے سے مجھے یاد ہے میں خود ایبٹ آباد میں ہوتا تھا اور وہاں پہ ایوب خان صاحب کی کافی پراپرٹیز تھیں، اور ایک دفعہ ہم نے وہاں ان کے ذاتی ہوٹل، پیلس ہوٹل اس کا نام تھا، اس کا گھراؤ بھی کیا اور اس میں حصہ بھی لیا تھا. وہ جو اس وقت جذبہ تھا کہ تسلسل کے ساتھ آپ روزانہ یہ ہنگامے کریں یا جلوس نکالیں یا احتجاج کریں، تو اس طرح کا جو جذبہ ہے اس وقت احتجاج کا وہ بہرحال مشکل ہے، نظر نہیں آتا. اور اگر قوم میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے جیسے عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں، اور قوم یہ چاہتی ہے کہ ان کو واقعی اب حقیقی آزادی چاہیے اور ایسے حکمران چاہیے جن کو وہ منتخب کریں اور وہ آ کے ان پہ حکمرانی کریں، تو اس کے لیے قوم کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. اور کیا قوم اس وقت اس قربانی کے لیے تیار ہے؟ بظاہر ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ قوم میں ابھی تک جو ہے نا، پہلے ایک پروگرام بھی کیا تھا، اس میں ابھی جو ذہنی جو ہے ارتقاء وہ نہیں ہے، اور نہ ہی قومی شعور اتنا اس کا بلند ہے. تعلیم کی بھی کمی ہے، گو ان کے ساتھ مختلف طبقات شامل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ شعور دیکھیں تو بظاہر تو یہ ممکن نہیں لگتا. بہرحال یہ ایک انسانی تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ جاری رہے گا، موجودہ چیف جو ہیں وہ اپنی بات چیت میں کامیاب ہو جائیں گے. اب عمران خان صاحب اپنے دعوی سے پیچھے ہٹ کے ان کے ساتھ ملتے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ڈیل ہو جاتی ہے، یہ آپ کو چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا. لیکن ایک آسپیکٹ بہرحال ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اس ملک میں بہرحال ناانصافیاں بھی بہت ہو رہی ہیں، معصوموں کے ساتھ بھی بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں انسانوں کے، رواداری کوئی نہیں ہے، مذہبی آزادی کوئی نہیں ہے، میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، کرپشن بے تحاشا ہے.
جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، جن کے پاس طاقت ہے یا پیسہ ہے وہ ہر چیز سے بالا ہے۔ تو بہرحال یہ ہیں تو سب خدا تعالیٰ کی مخلوق، تو اس لیے آخر میں یہ اسپیکٹ میں نے سمجھا ضروری بتا دوں کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت کچھ ایسا منصوبہ ہے کہ اس قوم کی حالت کو تبدیل کرنی ہے یا اس قوم کو کچھ بہتری کی طرف لانا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے اگر وہ عمل میں آ جاتا ہے اور کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ جو ہم تجزیے کرتے ہیں یا جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں اس سے بالکل برعکس کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، کیونکہ غیب کا علم اسی کے پاس ہے۔ بہرحال دعا تو یہی ہے کہ ہمارا یہ وطن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حکمرانوں کو، اس کے سیاستدانوں کو، اس کے فوجی سربراہوں کو کوئی عقل سمجھ دے اور جو ملک کے لیے بہتر ہے اس قسم کے وہ فیصلے کرے۔